ساتھیو اب جیسے بات ہو گئی مرنے کے، زندگی ختم ہو گئی، موت وقوع پذیر ہو گئی، قیامت وقوع پذیر ہو گئی، قیامت آ گئی، جزا اور سزا، حساب و کتاب کی بات بھی ہو گئی، جنت اور دوزخ کی کیا حقیقت ہے، کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ آخرت کے مقامات میں سے دو اہم مقامات ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے اللہ رب العزت کا اس پر فضل ہوا، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے، اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے دوزخ ہے۔ یعنی دیکھیے یہ جو انسان کی قبر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ تو اس کی ساری تیاری جو آغاز سے بات ہو رہی ہے کہ اسی جہاں سے ہونی ہے، تبھی جا کے پتہ چلے گا وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ دو اہم مقامات ہیں۔ اب اگر ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ دیکھیں تو مفہوم حدیث بیان کریوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بحث ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے تیار کیا ہے کہ میرے اندر ظالم، متکبر اور یہ جتنے بھی گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے مجھے بنایا۔ تو جنت نے کہا میرا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے کہ میرے اندر بھی ضعیف، کمزور لوگ یا جنہیں لوگ دھوکہ دے دیتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ میرے اندر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے کرم کا ذریعہ بنایا ہے، تو جسے میں اپنے کرم سے چاہوں گا تجھ میں بھیج دوں گا۔ اور جہنم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو میرے جلال کا مظہر ہے، تو جس پر میں عذاب کروں گا اس کو میں تیرے اندر ڈال دوں گا۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا ہے، دوزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بھرے گی نہیں جب تک اللہ رب العزت اس پہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، اور جب اللہ رب العزت اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ جہنم کہے گی بس بس بس، تو پھر وہ اللہ رب العزت اس کے سارے حصوں کو ملا دے گا۔ اور جنت کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں لوگوں کی پیدائش کرتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، اس میں لوگ بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ ایک جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت ایسا مقام ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی ایسی تعریف سنی ہے۔ جنت وہ مقام ہے، یعنی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور پھلوں کے باغات ہیں، انسان جو اس کے اندر مومن ہوں گے وہ کس طرح کی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب نیک لوگوں کی روحیں اس جہاں سے جاتی ہیں نا تو اللہ رب العزت جو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو وہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی یہ وہ ایک معاملات ہیں کہ جنت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح جہنم کے لیے بھی ہے کہ جو برے اعمال کریں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں۔ دیکھیے ہر مذہب میں ہے کہ یہ جو دنیا کا تصور ہے نا یہ ایک کسی مقصد سے قائم ہوا ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے اور ہمارا نامہ اعمال اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لیکن جو ایمان رب پر نہیں لائے، تصور ان کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ جو ایک چیز قائم ہوئی بھی ہے نا یہ کسی مقصد سے قائم ہوئی ہے اور یہ ختم ہو جانی ہے۔ اور پھر جو رب پر ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے صرف وہی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو دنیا جنت ہو گئی، بے شک، تو آخرت میں ان کے لیے صرف دوزخ ہی دوزخ ہے۔ اور یہاں مومنین اگر مشکلات میں اس رب کے امتحانات میں گھرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو ان کو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ جنت میں جائیں گے نا اور وہ اس مقام پر ہوں گے کہ پھر وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، تو اپنی بیویوں کو، اولادوں کو لے کر جب داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے پہ مبارکباد دیں گے کہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ، مومنین کے لیے جنت اور گناہگاروں، کافروں، مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ بنائی ہوئی ہے۔ اور انسان اس جہاں میں رہ کر، ابھی آپا نے بھی جس بات خوبصورت بات پہ اختتام کیا کہ بندہ مومن اس جہاں میں رہتے ہوئے کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو اس کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال بس اتنا ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، تو وہی کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس جہاں میں رہتے ہوئے ہمیں سخاوت کرنے کی، دل کی سخاوت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جس طرح قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا نا کہ وہ جنتی لباس سے آراستہ ہوں گے، ان کے پاس میوے ہوں گے اور شراب طہور ہوگی، اور کس قدر خوبصورت نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی، جو
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اللہ اکبر, کیا منظر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے جنت کا. اور جناب دوزخ کے حوالے سے جب قرآن بیان کرتا ہے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کے جسم وہاں پہ گل سڑ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے, نہیں, کیونکہ موت کو موت دے دی گئی ہے تو وہ بار بار اپنے جسم کو ویسے ہی ان کو بنایا جائے گا, پھر عذاب دیا جائے گا, پھر ویسے ہی بنایا جائے گا, پھر عذاب دیا جائے گا. استغفر اللہ, اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں؟